برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الاکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا کروڑہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں پھر سے خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور آج ہم پھر سے ہر سال کی طرح اہل بیت کی بارگاہ میں بوسیلہ امام حسین علیہ السلام اپنی خراج عقیدت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عاشوراء تک روزانہ یہی ٹائم پر بیان ہمارے اسی چینل پر بیان ربانی پیر یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات اپنی مقدس دعاؤں سے بھی نوازیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا ایک خاص نظام ہے کہ جب وہ کسی خاص الخاص شخصیت کو اس زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اس زمین پر آنے سے پہلے اس کے آنے کے پیغامات، بشارتیں، اشارے لوگوں میں عام فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو اس دار گیتی پر
بھیجنا مقصود ہوا تو ان کے زمین پر پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا چرچا فرشتوں کی مجلس میں کیا، اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یوں ہی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طویل عمر میں عطا کیا اور آپ سے ایک نبیوں کا بہت بڑا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو ان کے آنے کی بھی خبر جو ہے، ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارتیں دی۔ یوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن کے نسب میں نبی آخر الزمان تشریف لانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی آنے کی بشارت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنے کی بشارت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ جب بھی کسی برگزیدہ شخصیت کو، خاص الخاص شخصیت کو اس دار گیتی میں بھیجنا چاہتا ہے، اس زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور یہ بشارتوں کے تعلق سے اگر آپ اور تفصیلی بیان جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسی چینل پر گزشتہ سال کا یہی محرم الحرام کے جو ہے بیانات کا پہلا بیان، آپ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت، آپ اس کو دیکھ سکتے، اس میں ہم نے کچھ قدر تفصیل بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ جب بھی کسی خاص شخصیت کو پیدا کرتا ہے تو وہ اس کی بشارت دیتا ہے، اور جب وہ خاص شخصیت جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم محرم کے یہ 10 دن محفل سجاتے ہیں اور جن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم ہر چیز سے فارغ ہو کر حاضر ہوتے ہیں، جن کے غموں میں ہمارے دل بھر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کہ وہ 1400 سال سے لگ بھگ آپ کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، صلحاء کے سینے میں موجود ہے، اور دن بدن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کا چرچا بڑھتے ہی جا رہا ہے، اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ رب العزت چرچا کرتے ہی جا رہا ہے، اور یہ ہوتا ہی جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانا۔ لیکن آج جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ کسی عنوان کے ماتحت موضوع کا انتخاب کر کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آج کے بیان کا عنوان ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اذان سے رشتہ۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رکھی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رکھی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رکھی۔ یہ شعر بتا رہا ہے کہ ایک اذان ہے، ایک روح اذان ہے،
ایک اذان کا جسم ہے اور ایک اذان کی جان ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک شکل ہے اور ایک معنی ہے۔ شکل اذان تو موجود ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ امام حسین ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم اذان سن رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور اسلام زندہ ہے، جاوید ہے، اور اپنی روحانیت کے ساتھ تر و تازہ ہے، تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو غریب نواز علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو حسین دین ہے، کیونکہ دین کو بچانے والے حسین ہیں، انسانیت کو بچانے والے حسین ہیں، اسلام کی لاج نبھانے والے حسین ہیں۔ تو جہاں امام حسین کا دین سے رابطہ ہے، وہیں ایک خاص رشتہ اذان سے ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے گے، پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل کو خواب گرتا، وہ ایک خواب دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد پریشان حال ہو کر، وہ ایک اجترابیت کا خواب، بے چین کر دینے والا خواب، پریشان کر دینے والا خواب دیکھنے کے بعد وہ بے قرار ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہو جاتی ہے۔ حضور آپ کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر کے پوچھتے ہیں، اے چچی جان، کیا بات ہے؟ آج آپ کے حواس فاختہ نظر آ رہے ہیں، ہوش اڑے اڑے سے نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ کیا کوئی ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام فضل، کون ام فضل؟ یہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی جوزہ ہے، حضور کی چچی جان ہے۔ آپ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، ہاں کچھ بات ایسی ہے کہ مجھے پریشان کر رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے، میں جسے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس نے میرے قرار کو بے قراری کے عالم سے بدل دیا گیا۔ پوچھا، حضور نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت سیدہ ام فضل فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ، کہ میرے خواب میں آپ جلوگر ہو گئے ہیں اور بڑے ہی حسن و جمال کے ساتھ موجود ہے، اور یکایک آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر، ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے خواب میں جسم کو کاٹنے کو خواب میں دیکھ کر پریشان ہوں کہ آخر یا رسول اللہ، آپ کے جسم کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے، اور آخر یہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور جیسا کہ حضور نے تعبیر ارشاد فرمائی تھی،
سید الشہداء سلطان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور آپ کے گود میں دیے گئے۔ حسین کے آنے سے پہلے حسین کی بشارت ہو رہی تھی، حسین کی بشارت خواب کے ذریعے ہوئی، حسین کی بشارت خواب کے ذریعے ہوئی۔ تو وہیں ہم نے جو آج کا موضوع انتخاب کیا ہے، وہ موضوع کیا ہے کہ امام حسین کا اذان سے رشتہ کیا ہے۔ تو آؤ ذرا معلوم کرو کہ اس امت کے اندر اذان کیسے آئی ہے، اذان کا آنا کیا ہوا ہے۔ ہماری امت میں جو ہم اذان دے رہے ہیں، یہ طریقہ کس طریقے سے آیا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ تو جب آپ تاریخ کے ورق گردانیں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے آ گئے، اور مدینے آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، مسجد بن گئی۔ مسجد بنانے کے بعد لوگ نمازوں کو آنے لگے، لیکن اب ضرورت اس چیز کی پڑی کہ آخر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کیسے جائے، ایک خاص کوئی طریقہ ہو۔ جب تھوڑے لوگ تھے تو آسانی سے جمع ہو جاتے تھے، اب زیادہ لوگ ہیں، کس طریقے سے بلایا جائے۔ تو صحابہ کرام میں آپس میں مشورہ ہوا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے مشورہ دیا بگل بجایا جائے، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ اسی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور کسی آدمی کو مقرر کیا جائے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلا لائے۔ تو حضور علیہ السلام کو بہت سارے مشوروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا کہ اذان کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو سب کو بلا لائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کے ایک آدمی جو ہے سب کو نماز کے لیے اکٹھا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد لوگ اسی فکر میں تھے کیسی اذان دے، کیسی اذان دے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں ایک فرشتہ آ کر کے اذان سکھا کے جاتا ہے۔ کہاں سکھاتا ہے؟ اذان کا بھی آنا ہو رہا ہے لیکن خواب کے ذریعے، اذان کی بھی تعلیم آ رہی ہے لیکن خواب کے ذریعے۔ حسین کا آنا ہو رہا تھا، وہاں بھی خواب سے بشارتیں شروع۔ اب جس نماز کو حسین بچانے والے تھے اس نماز کی اذان کا بھی آنا گئے تو خواب کے ذریعے۔ کچھ تو رشتہ ہے حسین اور اذان میں، کچھ تو تعلق ہے حسین اور اذان میں، کچھ تو رابطہ ہے حسین اور اذان میں۔ حسین کے آنے سے پہلے حضور کی چاچی حضرت ام فضل خواب دیکھتی ہے اور حسین تشریف لاتے ہیں، اور اذان کے آنے سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم، صرف حضرت عمر فاروق اعظم نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خود حضور پاک بھی خواب دیکھتے ہیں، اور پھر اذان مشروع ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخ کی روز روشن بات ہے کہ اذان بھی خواب کی بشارت کے ذریعے آئی ہے، اور حسین پاک بھی بشارت کے بعد آئے ہیں۔ تو دونوں بشارت والی چیز ہے، اور دونوں اذان کی شان بھی بعد میں حضور نے بیان فرمائی ہے، اور حسین کی شان بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ ایک عظیم رشتہ ہے اذان اور حسین میں۔ ایک اذان بھی خواب آیا، خواب میں تعلیم دی گئی، اور حسین کے آنے سے پہلے بھی خواب کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہاں اذان نماز کے بلانے کیسی دی جائے، نماز کو بلانے کو کیسی دی جائے۔ تو وہ حسین جو نماز کو بچانے والا آنے والا ہے، جو نماز
کہ پیغام کے ساتھ پوری دنیا میں نماز سے رشتہ جس کا قائم ہو کے جو مشہور ہونے والا ہے وہ حسین آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا تعلیم ہے؟ تو پوری دنیا کو، امت کو یہ تعلیم ملی کہ جہاں اذان کے لیے کیسا بلایا جائے وہ طریقہ ملا، تو حسین کو کیا سمجھا جائے یہ طریقہ ملا۔ اذان کے لیے اللہ اکبر کہا جائے تو حسین کو نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا سمجھا جائے۔ یہ دونوں تعلیم خواب کے ذریعے، یہ دونوں تعلیم، ہاں یہ آئی تعلیمات خواب کے ذریعے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر شریعت میں مقرر کی گئی تو خواب کی وجہ سے، یہ حضور کے فرمانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو آنے والا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، تو وہاں سے شان بڑھ گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ جو اذان جو آئی ہے یہ حق ہے، تو یہاں اذان کی شان بڑھ گئی یہاں۔ تو اب یہ اذان کی شان بڑھ رہی ہے، اذان بھی خواب سے آ رہی ہے، امام حسین پاک کی بھی لیے خواب، اذان کے لیے بھی خواب۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے اذان کا گہرا ربط، بہت ہی عظیم ربط ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کہ ایسا ایسا خواب دیکھا گیا ہے جس میں اذان اس طریقے سے سکھائی گئی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اذان حق ہے، یہ اذان۔ اب یہاں سے یہ جو ہم نمازوں کے لیے جو اذان دیتے ہیں اس کی ابتدا ہو رہی، اس کی، لیکن یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کہی تھی، ایسا بھی روایت میں آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے سامنے اذان پیش کری، تو پیش کس نے کی اذان؟ اذان پیش کرے حضرت عبداللہ بن زید نے، حضرت عمر نے، ان دو کو خواب میں آیا، ان دونوں نے بیان کری۔ تو جو اذان سیکھ کے آیا ہے، اذان سیکھ لیا نا اس نے، حضور نے کہا حق ہے۔ اب حضور نے کیا کہہ دیا؟ یہ جو آپ نے اذان دیکھی خواب میں یہ حق ہے۔ اب حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ جاؤ اذان دے دو، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا۔ جس کو خواب میں اذان ملی اور کہا کہ جا کے اعلان کر دو، جا کے، جس کو ملی خواب میں اذان تو اسی جو اذان سیکھا ہے اسی کو اذان دے دینا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن زید آپ جا کر کے اذان دے دو، کہا اے عبداللہ ابن زید جاؤ حضرت بلال کے پاس اور جاؤ بلال کو جا کر کے اذان بتاؤ اور بلال کو کہے کہ وہ اذان دے دے۔ کیا کریں؟ حضرت بلال سے کہے کہ وہ اذان دے دے، اور کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز بلند ہے، زیادہ لوگوں تک پہنچتی۔ اب میں اس کے پیچھے کے کچھ رمز جو ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ سمجھیے صرف ایک نقطہ یہاں بتا کر کے آگے چلنا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کو ایک درس دے رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام تھے، آپ غلام تھے، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر امیہ بن خلف سے جو ہے خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ حضرت بلال غلام تھے، کیا تھے؟ غلام تھے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جب آئے تو ان کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، ان کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ عرب کے وہ حسین و جمیل تندرست و توانا اور مضبوط لوگوں کے سامنے، گورے چٹے لوگوں کے سامنے حبشی جو کالے ہوتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں، اور یہیں سے اس دنیا کے اندر جو امیری اور غریبی اور گورے اور کالے کا جو فرق ہے وہ مٹا رہے ہیں۔ حضور
یہیں سے مٹا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں جو کوئی اذان دے وہی نماز پڑھائے، تم میں جو اذان دے وہی نماز پڑھا دے تو بہتر ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینا کہہ کر حضور نے یہ کہہ دیا کہ اے بلال تم اذان دے کر کے صرف ہمارے مؤذن نہیں بنے، تم پوری امت کے امام بن چکے ہو۔ کیا بن چکے ہیں؟ تو کل تک جو غلام تھا آج حضور کے رحم و کرم سے امام ہو گئے۔ تو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو غلام ہوتا ہے، جو سلیو ہوتا ہے، اس کو امام اور مقتدا اور لیڈر بنا دیتی ہے۔ تو یہ حضور کی تعلیمات ہے۔ حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ جو غلام کو امام بنا دے، جو غلام کو امام بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بہت سے فضائل۔ امام حسین علیہ السلام حضور فرماتے ہیں جنتیوں کے سردار، حضور فرماتے ہیں میرے پھول، حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہاں امام حسین کی فضیلت ہے، تو اذان کی کوئی فضیلت نہیں، اذان کی بھی فضیلت ہے۔ یہ پیغام حسینی دے رہے ہیں، جہاں امام حسین کا تذکرہ ہے۔ تو ہم جس بینر کے تلے ہم نے جو ہے یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ جو ہم بیانات دے رہے ہیں وہ پیغام حسینیت ہے۔ تو جو حسینیت کا پیغام ہے وہ بھی ساتھ میں دیتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ہے کہ آج ہم نے اذان کی اہمیت کو گھٹا دی ہے۔ آج اذان کی اہمیت ہمارے سینوں میں نہ کے برابر رہ گئی ہے۔ اذان تو بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شیطان سے بچنا نہیں چاہتا ہوگا۔ شیطان اور شیطانی حربوں اور شیطانیت سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا، شیطانیت سے بچنے کا، بلاؤں سے بچنے کا، مصیبتوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ اذان ہے۔ ایک بہترین طریقہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان یہاں سے روحا مقام تک کا دور بھاگ جاتا ہے۔ روحا یہ ایک مقام تھا جو مدینے سے 36 میل دور تھا۔ کتنے میل؟ 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، تو 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے مثال پیش کری کہ وہ جیسے ہی آواز آتا وہ ایسا بھاگتا ہے شیطان۔ تو اگر آپ شیطان کو دور بھگانا چاہتے ہیں کیا ہے تو اب آپ صرف یہ حضور پاک کے جملوں کی ظاہری معنی پہ مت اٹکو۔ یہ صوفیاء کرام کی محفل ہے، یہ چینل صوفیوں کی تعلیمات دینے والا چینل ہے۔ تو یہاں صرف اذان سے مراد جو ہے چند الفاظ نہیں ہے، اذان کی ایک اپنی باطنی معنی بھی ہے، اذان کے ایک باطنی انوار بھی ہے جو صوفیاء کرام نے پایا ہے۔ تو یہ جو ہے جب وہ بات اس انوار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اذان کے انوار آپ کے اندر آئیں گے تو آپ کے جو شیطان آپ پر مغلوب ہے، جو خون بن کر دوڑ رہا ہے، وہ کیسے بھاگے گا، اس کا راز یہاں پوشیدہ ہے اس کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اذان ہوگی، جس بستی میں اذان ہوگی، اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس بستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اذان ہوتی ہے اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ جس بستی میں
ہاں ظاہر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے عذاب نہیں نازل کرتا ہے، لیکن عارف باللہ کے نزدیک سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو اذان میں وہ انوار موجود ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اگر اذان کا اجر معلوم پڑ جائے، اذان دینے کا جو اجر معلوم پڑ جائے، تو آپس میں تلواریں کھینچ لی جائیں کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ کیا ہے؟ ہم ظاہری اور باطنی چند نکتے لے کر کے چل رہے ہیں کہ اذان کی اہمیت اگر پتہ چل جائے، اس کا اجر اور اس کا کہتے ہیں نا ثواب پتہ چل جائے، تو تلواریں نکل جائیں۔ کیا نکل جائیں؟ اذان کتنی عظیم ہے یہ سمجھو۔ تو ظاہر میں اس کے ثواب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ ثواب کے بارے میں کچھ نہ سمجھ لوگ بکواس بھی کرتے ہیں کہ کیا ثواب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ثواب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے۔ ثواب وہ نور ہے جو آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے، اور گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے رب کی بارگاہ سے گرا دیتی ہے۔ وہ ثواب کی حقیقتوں سے جو آشنا نہیں ہوتے ہیں وہ اس کی ہنسی اڑا لیتے ہیں، لیکن ثواب تو وہ شے ہے جو مرنے کے بعد بھی جو موت کے پار جا سکے، وہ ثواب ہے۔ دنیا کی کوئی شے جو موت کے اس پار نہیں جا سکتی۔ میرے پیر و مرشد کا فرمان ہے کہ جو چیز موت کے بعد بھی آگے موت کو پار کر کے آپ کے ساتھ آگے جا سکتی ہے، وہ آپ کیا اسی کو ثواب کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر اذان کا ثواب معلوم پڑ جائے، اذان کا ثواب معلوم پڑ جائے تو تلواریں کھینچ لی جائے۔ کیا ہے؟ اب یہ ثواب کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑے ہونے کے قابل بنانا۔ اب اس کا ایک جو ہے باطن میں، اگر آپ اس کے ایک نور اٹھائیں گے، باطنی نور، تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اذان کا نور سمجھنے لگیں گے تو آپ تلوار اٹھائیں گے، لا الہ الا اللہ کی تلوار اٹھائیں گے، اور اپنے نفس کو جو ہے کاٹنے پہ تل جائیں گے، اپنے نفس کو، اپنے نفس امارہ کو ختم کرنے پہ تل جائے گے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 7 سال اذان دی وہ بخشا گیا۔ جس نے 7 سال اذان دی بخشا گیا۔ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں جس نے اپنے 7 صفات کو اللہ کی طرف پھیر لیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اذان کی حفاظت کی، ایک روایت میں 12 سال بھی آیا، ایک روایت میں 1 سال بھی آیا، یعنی مطلب اس کو ہمیشہ قائم رکھا اذان کو ہمیشہ، تو کہتے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جو ہمیشہ اذان کے نور میں ڈھلا ہوا رہے گا تو پھر وہ جلوہ الہی میں پہنچ جائے گا۔ کہاں پہنچ جائے گا؟ ہاں، وہ ضرور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی جلوہ گاہ ہے، اللہ کی۔ اور کہتے ہیں اذان کی ایک فضیلت میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اقامت کے وقت جو نماز قائم کرنے سے پہلے جو اقامت کرتے ہیں، وہ اقامت کے وقت جب اذان دی جائے وہ اقامت کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان سے اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت سی فضیلت ہے اذان کی۔ اور تو اذان کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اذان کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے۔ اب یہ 4-5 اہمیت میں نے حدیثوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپنی زبان میں، اپنے مفہوم میں نے سمجھایا، یہ تمام احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیا ہے؟ وہ اذان کی اہمیت ہے۔ کس کی؟
ہاں لیکن ہم اذان کی اہمیت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اذان کی اہمیتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور ہم اس کا کوئی قدر نہیں کرتے. اچھا صرف اذان کہنے والا نہیں، اذان جس نے سنا ہے اس کو بھی اذان کی کتنا بڑا درجہ ہے کہ اذان کا کتنی بڑی اہمیت ہے وہ سمجھنا پڑے گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف اذان ہو رہی ہے تو صرف ہو رہی ہے نہیں چلے گا، آپ کو اذان کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اذان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اذان کا. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دو، مجھ پر درود پاک پڑھو اور مجھ سے وسیلہ طلب اور وسیلہ ڈھونڈو. کیا کرو؟ وسیلہ طلب کرو، وسیلہ مانگو. تو اذان کے جواب دینے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اذان کا جواب دینا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سخت تنبیہ کی اللہ کے رسول نے کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی بدبختی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دیتا ہے. وہ یعنی اس کے قسمت کے خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کی قسمت خراب ہے تو ایک مومن کے لیے اس کی قسمت خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دے رہا ہے، اس کو اذان کا جواب دینا ہے. اور یوں ہی باطن آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو اللہ کی طرف، جب کوئی اللہ والا، اللہ کا ولی، پیر کامل، مرشد کامل آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ اس داعی اللہ کی جانب قدم نہیں بڑھاتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس کی جانب آپ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب آپ کی قسمت خراب ہے آپ کی. تو اذان کا جواب دینا ہے، اذان کا جواب دینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دم سختی کے ساتھ حکم کر دیا ہے کہ اذان کا جواب نہیں دینا یہ تو ظلم ہے. کیا کہہ دیا؟ ظلم ہے، بہت بڑی ناشکری ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کفر ہے. کیا ہے؟ اور کہا کہ نفاق ہے، یعنی منافقت ہے، وفاداری نہیں ہے، غداری ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے تو صرف یہ سن لیجئے کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے تو کہتے ہیں ہر کلمہ، یعنی ہر ورڈ، جتنے جواب میں اس نے ورڈ بولے گئے، جتنے ورڈ، ہر سینٹنس نہیں، ہر ورڈ کے بدلے اسے 1,00,000 نیکی ملتی ہے اور 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ اذان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. کیا ہے؟ اذان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. اور یہ جتنے 1,00,000 یہ جو نیکی ہے، یہ 10,000 درجے ہے، اور 1000 درجے ہے، 1000 گناہ معاف ہونا ہے. یہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے اور مردوں کو اس کا دونا، مردوں کو اس سے ڈبل. اب یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ کہ اذان کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے جواب دینے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور بہت ساری چیزیں احادیث میں آئی ہے، اگر اس کو طویل، اگر اس کو سب کو بیان کرنے جائے تو جو ہے وہ ہم اصل موضوع سے جو بھٹک جائے گی. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اذان کی بڑی اہمیت، اس کے جواب دینے کی بڑی اہمیت. تو اذان کو ہلکا نہیں سمجھا، اذان کو. لیکن اذان دینے والے کو کیا ہم ہلکا سمجھیں گے؟ آج ہمارے اندر بغور جو بھی سن رہا ہے میری بات، بذریعہ چینل جو سنے گا، آپ غور سے سنیے. یہ اذان اتنی بلند و بالا ہے. آپ اس اذان کی، ابھی کچھ دن پہلے اذان کے لیے مسئلے اٹھے تھے اور لوگ جو ہے پریشان تھے، اذان کے لیے بے قرار ہو رہے تھے. ہاں، لوگوں کے الگ الگ سٹیٹس چل رہے تھے. کوئی اذان کہہ رہا تھا مائک پہ نہیں دینا چاہیے. ہاں، تو لوگوں کے اندر بے قراری دکھ رہی تھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے
کسی اور نے اگر اذان کی عظمت گھٹانے کی کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے، اذان کی عظمت تو نہیں گھٹنے دینا ہے، لیکن کیا ہم نے اذان کی عظمت برقرار رکھی ہے؟ ہم نے خود نے بھی اذان کی عظمت کہاں برقرار رکھی ہے؟ اگر ہمارے دل میں اذان کی عظمت ہوتی تو ہم جیسے نماز پڑھانے والے امام کی عظمت ہوتی ویسے ہی اذان دینے والے مؤذن کی عظمت بھی ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. لیکن گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، یہ چاند و سورج گواہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے کہ مؤذن کا وہ ادب و احترام نہیں کیا جاتا جو ایک امام کا کیا جاتا ہے. بلکہ میں نے تو مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مؤذن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مؤذن کو ایک ادنا درجے سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر متولیوں کی اس پہ الگ سے ظلم. اور آج تو ہم مسجدوں میں جب کسی مؤذن کو، یہ زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اب مؤذنوں کو بھی مقرر کیا جاتا ہے مسجدوں میں، تو ہماری مسجدوں میں جب مؤذن مقرر کیا جاتا ہے تو ہمارے مسجد کے متولیوں کو مسجد میں مؤذن نہیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ ان کو ایک خادم چاہیے ہوتا ہے جو اذان بھی دینے کا کام کر لیتا ہو. انہیں اذان کی اہمیت نہیں ہے، ان کو مسجد کا کام کاج کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے خادم چاہیے رہتا ہے جو اذان بھی دے لے. یاد رکھیے، اذان کی عظمت ہم گھٹا رہے ہیں. اذان کی جو عظمت اور شان اور بے ادبی ہم کر رہے ہیں. اگر دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے تو ہم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے اندر انقلاب لانا پڑے گا، اور مؤذن کا بھی ادب و احترام لازم و ضروری ہے. اور بے ادبی کا حد ہے، ایک حد ہے. وہ مؤذن ہے، وہ مؤذن کو کام پہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی مؤذن صاحب آپ کو جو ہے یہ گاؤں میں ہر ایک کے گھر سے ڈبہ جمع کر کے امام عمر آپ کا لانا پڑے گا. دیکھو تو صحیح ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. وہ جس اذان کی اتنی اہمیت ہے، جس کی اتنے اجر و ثواب ہے، جس کی اتنی اہم اسلام کا شعار ہے، وہ اسلام کے شعار کو جو ہے قائم رکھنے والے، اس اذان کو دینے والے مؤذن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. ہم اس کو کس دھندے پہ لگا رکھے؟ اور حد تو یہ ہے اذان کی بے ادبی کا کہ ہم اس مؤذن کو، ہمیں شرم آتی ہے مؤذن صاحب کہنے کے لیے، ہم اس کو بانگی کہتے ہیں. نعوذ باللہ. بولو، بانگی کہہ رہے ہیں. بانگ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرغے کی صوبے کی چیخنے کی آواز ہوتی ہے اس کو بانگ کہتے ہیں. کیا آپ اذان کو بانگ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اذان کو بانگ نہیں سمجھتے تو آپ مؤذن صاحب کو، جب وہ اذان دینے والے صرف اذان دینے کی وجہ سے بانگی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بے ادبی ہے. کوئی بانگی نہ کہے. آپ بولیں گے ہم کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ جب مؤذن اتنا پیارا لفظ ہم کو شرع نے دے دیا کہ شریعت نے اتنا پیارا لفظ مؤذن صاحب کا دیا ہے تو ہم ان کو پیار محبت سے مؤذن صاحب کہیں گے اور احترام کریں گے. تو یاد رکھیے مؤذن کی بھی بہت احترام ضروری ہے. اور آپ جو حضور کے چند فرمودات سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اذان دینے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو دراز کرے گا. کیا کرے گا؟ ان کو سر بلند کرے گا. یعنی ان کو کسی بھی حال میں حشر میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا بلکہ ان کی لاج رکھ لے گا. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک اس کی آواز، تو وہاں کا کنکڑ پتھر ڈھیلا جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو گئے اس کی جو ہے اس عبادت کی اذان دینے کی گواہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان دینے والا جو صرف اللہ کے رضا کے لیے، جو ثواب کے لیے اذان دیتا گئے، تو وہ جو گئے ایک شہید کی طرح ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد اگر للہیت کے ساتھ اس نے اذان دیا گئے تو اگر مرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے بدن کو کیڑے بھی نہیں لگیں گے. ہاں، یہ جو ہے اذان مؤذن کی فضیلت ہے. اور
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے والے کے سر پر اپنا دست قدرت رکھتا ہے، اور جب تک وہ اذان سے فارغ نہ ہو جائے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو مؤذن کے لیے بہت ساری فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہے، میں نے تو 2-4 بیان کی۔ تو مؤذن کا ادب و احترام کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذنوں کو جو ہے جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا اور وہ بخشش کریں گے، لوگوں کی بخشش کریں گے حشر میں۔ تو یہ عظیم درجے جن کو ملے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مؤذنوں کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ حسینی پیغام کو، یہ جو پیغام حسینیت ہے، اس کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسا ہی نہیں تو ہمارے مؤذن صاحبوں کے لیے جو گئے، ہم مسجدوں میں مؤذن رکھے تو کس کو رکھے؟ آج تو یہ ہو گئے حال کہ جس کے تلفظ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے مخارج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے آواز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو اگر اذان دے تو خود ہمیں جو ہے ہمیں خود ہنسی آ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے تو ہم لوگوں سے اذان دلوا رہے ہیں۔ تو آپ ایسا خود اپنے دین کی تضحیق، اپنے دین کو مذاق بنانے کا کام نہ کرے۔ آپ مؤذن صاحب کو بہترین، صلاحیت مند، اچھا جس کی قرأت بہتر ہو، جس کے تلفظ صحیح ہو، جس کے آواز بہترین ہو، اور جس کے الحان صحیح ہو، جو بہترین انداز میں اذان دیتا ہو، جس کی اذان دل کو چھو جاتی ہو، ایسے مؤذنوں کو مقرر کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو صرف مؤذن اذان کی آواز نہیں جاتی، بلکہ اس کے جذبات بھی اس کی آواز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے مؤذن ہی ایسا رکھا ہے جس کے جذبات کچھ بھی روحانیت والے نہیں ہیں، اس کے اندر کچھ بھی جو ہے اللہ کی طلب یا نیکی کی اور کوئی اس کو جو ہے ادب و احترام اور عزت کا مقام آپ نہیں دیتے ہو، اس کو خود کو جو ذلت کا احساس دیتے ہو، تو اس کی اذان میں وہ بات کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے تو ایسے کو رکھے کہ جو وہ بہترین طریقے سے اذان دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اذان تو دے رہا ہے، دینے کے بعد آپ کو تو کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ارے چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے تو مجبوری ہے، آپ مجبوری سمجھتے ہو، لیکن جو ہے یہ مجبوری ہی آگے چل کر کے ہنسی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میں نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ سے ایسی اذانیں دی جا رہی ہے کہ جسے سننے کے بعد اش اش کہہ کر کے حیران ہو کر کے منہ میں انگلی ڈال لیا جائے، ایسا عالم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے مدارس اور ہمارے علماء اور متولیوں کو خصوصی اذان پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو اذان کے بارے میں ایک درد تھا جو پیش کر دیے۔ یاد رکھیے، کیا حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اذان دی؟ تو صحیح احادیث میں کھنگالے تو کہیں ملا تو نہیں، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ظہر کی اذان دی۔ 1 ہجری میں اذان چالو ہوئی۔ حضور علیہ السلام مدینے میں اپنی آپ کی مدنی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ کے لیے صرف ایک روایت آتی کہ آپ نے ایک ظہر کے وقت جو ہے سفر میں تھے آپ نے دی ہو، تو آپ اذان نہیں دیتے تھے۔ آپ حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک جو میں بتایا، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کی اذان دی ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے حسین کے کان میں اذان دی ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں نے تو نماز کے لیے اذان دینے کا اہتمام نہیں کیا، لیکن حسین کے کان میں اذان دی گئے، کیونکہ حسین کا اذان سے ایک عظیم رشتہ ہے۔ حسین کا کوئی اذان سے معمولی رشتہ نہیں ہے، ایک بہت عظیم رشتہ ہے، بہت بلند و بالا رشتہ ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام حسین علیہ السلام کے کان میں جو ہے اذان دی ہے. حضور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کو حضور کے گود میں دیا گیا. آپ نے جو ہے آپ امام حسین کی کان میں اذان دی. کیا دیے؟ ایک کان میں اذان دی اور دوسری کان میں اقامت بولے. ایک کان میں یا حسین ہمارے گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کا کوئی بزرگ یا محلے کا کوئی عالم یا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بزرگ آ کر کے اذان دیتا ہے، یا حسین آپ کی سماعت میں قربان جائیے کہ آپ پیدا ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سننے والے ہیں. صرف آواز نہیں بلکہ آواز میں اذان سننے والے ہیں. آواز میں اذان سننے والے ہیں. اور اذان جہاں دی جاتی ہے، جہاں اذان جس گھر کے اندر اذان دی جائے، کہتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں نا وہ اذان کے لیے وہ گھر میں بندش کرنے سے پہلے کہتے ہیں اذان دو، اس کے بعد جو ہے وہ بندش کی چیزیں لگا دو تو گھر کی بندش ہو جاتی ہے. باہر سے یہ نہیں آتا. یہ ان کا جو ہے ایک اپنا کانسیپٹ ہے عامل لوگوں کا، بابا لوگوں کا، دعا تعویذ کرتے نا جو. ہاں زیادہ اس میں پڑھنا نہیں. تو یہ جو ہے ان کا طریقہ کار ہے. لیکن کہتے ہیں جب ایک عام آدمی اذان دے اور بلائے باہر جائے اور بندش ہو جاتی ہو تو بتاؤ جس کی کان میں حضور نے اذان دی ہو اور اپنی توجہ فرماتی ہو، کیا ان کو کبھی شیطان بہکا سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے پیارے نواسے کو کیسے حفاظت میں رکھا ہوگا. تو ان کا کوئی قدم غلط رہا نہیں جا سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسٹیمپ مار دیے. کیا کر دیے؟ اسٹیمپ مار دیے کہ یہ جنتیوں کے سردار ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جس کے قدم غلطی پہ جائیں گے وہ جنت کی طرف نہیں جائے، وہ دوزخ کی طرف جائے گا. حضور نے تو بچپن میں اسٹیمپ مار دی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہاں اذان دی اور ساتھ میں اسٹیمپ بھی لگا دیا حضور نے کہ کہاں جانے والے ہیں. اور اسٹیمپ کس بات کا ہے؟ اسٹیمپ آپ کیا سمجھ رہے ہو کس بات کا ہے؟ کہ وہاں آخرت میں جنت میں جائیں گے؟ نہیں، بچپن میں کہہ کے یہ بتانے کا اسٹیمپ ہے کہ ان کی لائف جنتی لائف ہوگی. کون سی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو حضور اذان دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے اپنے نواسوں کے علاوہ کہیں اذان نہیں دی، نواسوں کے کان میں اذان دی. اور آپ نے بتا دیا کہ نواسوں سے یہ اذان کا بہت عظیم تعلق ہے. اذان کا عظیم تعلق ہے. حضور کہیں اذان نہیں دیتے لیکن نواسوں کے کان میں دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ نواسوں کے کان میں اذان دے رہے ہیں اور پوری کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ایک عظیم رشتہ ہے حسین کا اذان سے. اب بھی نہیں سمجھ میں، ابھی سمجھ میں آئے گا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اذان کی شروعات ہوئی تو حضرت عمر اور عبداللہ بن زید یہ اذان سیکھ کر آئے تھے خواب سے، اور انہوں نے پیش کیا تھا کیا رسول اللہ ہم کو خواب میں اس طریقے سے پوری اذان سکھائی گئی ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بلال کو دو اذان دینے کے لیے. کس کو کہو اذان دینے کے لیے؟ کس کو اذان دینے کے لیے کہو؟ حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہو. میں نے کہا نا کچھ تو راز ہوگا. کہتے ہیں حشر میں کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی مؤذن لوگ ہیں یہ اذان دیتے ہوئے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ ان کے گردنیں دراز ہوگی، یہ اذان دیتے ہوئے آئیں گے اور ان کے آگے آگے حضرت بلال ہوں گے ان کے سردار بن کے. ہاں، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. ان کو کوئی خوف نہیں. حضرت بلال ہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ حضرت بلال حبشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں، وہ
وہ غلام ہے حضور کے وہ امتی ہے جو مجھے مہاجرین میں ہے. جو میں کچھ رازوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. کون وہ مہاجرین ہے جو مکہ سے ہجرت کیے تھے. کیا تھے؟ مکہ سے. کس نے؟ حضرت عمر نے بھی خواب دیکھا تھا، اور حضرت عمر بھی مکہ سے آئے تھے، لیکن حضور نے حضرت عمر کو نہیں کہا کہ آپ اذان دے دیجئے، حضرت بلال کو کہا. حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے، یہ مدینہ کے ہی تھے. کہاں تھے؟ اللہ کے رسول نے ان کو بھی نہیں کہا کیونکہ تو مدینے میں ہی تھے، وہ ہجرت نہیں کیے تھے. ہجرت کس نے کی تھی؟ مصیبت جھیل کر کے. کس کو؟ مصیبت جھیل کر کے جو گئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ. کون آیا تھا اللہ کے رسول کے لیے؟ تو اللہ کے رسول کا بلال آیا تھا. کون آیا تھا؟ بلال آیا تھا. تو اذان دینے کے لیے اس بلال کو چنا جو مصائب جھیل کر مکہ سے مدینہ آیا تھا. یعنی مہاجرین جو انصار سے جن کا درجہ بلند گئے، وہ مہاجرین میں حضرت بلال حبشی ہے جو مدینہ چھوڑ کر، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، دین کے لیے. جو دین کے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے گھر سے باہر نکلے، اذان دینے کے لیے اس بلال کو چنا، اور گھر بار چھوڑ کر کے کربلا میں جانے کے لیے امام حسین کو چنا، تاکہ آج ہم کو بیان کرنے مل جائے کہ اذان اور حسین میں رشتہ ہے. آج ہم جیسے لوگ وہ نکات کو جمع کر کے بیان کر سکے اپنے وجدان سے کہ اذان اور حسین میں کیا رشتہ ہے. جیسے حسین علیہ السلام پر کربلا میں ظلم ہوا، ویسے ہی جو گئے مکہ میں حضرت بلال حبشی میں ظلم ہوا. تو کچھ تو نسبت ہے. آئیے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے اس ظاہری دنیا سے، پردہ فرمایا، تو حضرت بلال حبشی نے پھر اس کے بعد اذان دینا بند کر آپ سے اذان دے ہی نہیں جاتی تھی. آپ حضور کے غم میں اتنا رہتے تھے کیونکہ آپ جب بھی اذان دیتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. تو اب وہ دیکھنے والا منظر جو ہے سامنے نہیں رہ گیا تھا. صحابہ، وہ صحابہ کیا زندگی تھی ان کی، کیا محبت تھی حضور سے. حضور نہیں دکھے، یہاں تک کہ نہیں ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. 6 مہینے بعد کیا ہے شام میں حضرت بلال حبشی کا ہے، شام میں ہے، اور شام میں ایک رات سوتے ہیں لیکن مقدر جاگ جاتا ہے. حضرت بلال حبشی سوتے، خواب آتا ہے، خواب میں دیکھتے کہ سرکار مدینہ تشریف لائے. ہمارا تمہارے خواب میں تو ہمیں پہچان نہیں ہو سکتی، لیکن جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا ہے وہ تو حضور ہی کو دیکھیں گے. تو حضرت بلال نے اپنی زندگی میں بھی حضور کو دیکھا تھا، اور پھر خواب میں بھی حضور کو ہی دیکھ رہے تھے. خواب میں بلال حبشی سوئے تو حضور علیہ السلام آ کر کے خواب میں کہہ رہے حضرت بلال حبشی سے، یہ اچھی وفا شیاری ہے، یہ اچھی جو ہے رسم محبت ہے کہ بلال کہ تم یہاں آئے تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے ہو. مجھ سے جو اس واقعے کا اسد الغابہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں میں اپنی زبانی میں، مستند کتابوں سے یہ جو گئے آپ کا خواب ثابت ہے. تو حضرت بلال حبشی دیکھتے گئے حضور کو خواب میں، جیسے خواب سے جاگتے حضور کو دیکھا، پورے رختے سفر تیار کرتے ہیں اور سیدھا جو گئے مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد
فوراً جیسے ہی حضور کی مزار اقدس کے روبرو پہنچتے ہیں، پھر آپ تو ایسے بے خود ہو کے نکلے تھے گویا کہ حضور حیات ہے، حضور نے بلایا اب جانا ہے حضور. یہ تو رازدار لوگ تھے، یہ تو یہ وہ عشق کا سمندر جن کے سینوں میں تھا، یہ وہ لوگ تھے. یہ پہنچے وہاں بے قرار ہو کے تڑپ کر پہنچے، لیکن جیسے وہاں پہنچے اور دیکھے تو یاد آیا کہ حضور تو جو ہے کہ حضور کے جو ہے روزہ اطہار پر گر کر رو رو کے فریاد کرنے لگے. دیکھتے دیکھتے لوگوں کو پتا چل گیا کہ بلال آئے ہیں، تو لوگوں نے جو ہے آپ کو جو اذان دینے کے لیے کہا، آپ سے التماس سے کرنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ آپ اذان دے دیجئے. دور نبوت میں آپ اذان دیتے تھے، وہ ایک الگ رنگ تھا، آپ اذان دے دیجئے. حضرت بلال بولے میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں جب بھی اذان دیکھتا تھا حضور کو روبرو دیکھتا تھا، اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے لوں اور حضور نظر نہیں آئے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. پھر صحابہ کرام کو بھی کچھ تو خبر تھی کہ یہ اذان سے جن کا عظیم رشتہ ہے ان کو لایا جائے، یہ اذان سے جن کا خاص رشتہ ہے کہ یہ وہ اذان جو اللہ کے رسول نے کبھی نمازوں کے لیے نہیں دی لیکن اپنے نواسوں کے کان میں دی. حضور کے نواسوں کو بلایا جائے، اہل بیت کو بلایا جائے، حسنین کریمین کو بلایا جاتا ہے، یہ دو شہزادوں کو بلایا جاتا ہے. یہ دونوں شہزادے آتے اور آ کر کے جب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے ایک سوال کرتے ہیں، چچا جان ہم آپ سے جو ایک التماس کرتے ہیں، کیا ہماری التماس کو، ہماری آرزو کو، ہماری تمنا کو پورا کریں گے؟ کہا بیٹو آپ کا دل توڑنا تو نبی کا دل توڑنا ہے. میں خود جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حسن و حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا دل توڑے؟ کہا ایک مرتبہ اذان سنا دیجئے. جہاں مدینے کے اتنے لوگ، صحابہ لوگ، ہر لوگوں نے آپ سے کہا، بات نہیں سنی گئی، لیکن جیسے ہی حسنین کریمین نے کہا، جیسے امام حسن و حسین نے کہا، آپ نے بات مان لی اور پوری دنیا کو، پوری امت کو پیغام دے دیا. ہر کسی کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، حسین کی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی. ہر کسی کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، حسین کی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی ہے، کیونکہ حسین کی بات ٹھکرانا نبی دو جہاں کی بات کو ٹھکرانا ہے، علی کی بات کو ٹھکرانا ہے، فاطمہ کی بات کو ٹھکرانا ہے، خلفائے راشدین کی بات کو ٹھکرانا ہے. سچ کہو تو نبی دو جہاں کی بات کو ٹھکرانا ہے، خدا کی بات کو ٹھکرانا ہے. تعلیم دے دیے، کیا دے دیے؟ تعلیم دیے. کیا دیے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جیسے ہی اذان دینا شروع کرتے ہیں تو پورے جو ہے مدینے کے اندر جیسے حضرت بلال حبشی کی آواز گونجتی ہے تو کہتے دور نبوت لوٹ آیا، حضور پھر جو ہے جلوہ گر ہو گئے ہیں. لوگ ایک دم بولتے نا حواس فاختہ ہو گئے، ہوش نہیں رہے لوگ، دوڑ بھاڑ، عورتوں کو اپنا ہوش نہیں رہا، لوگ اپنے کوئی برآمدے میں، کوئی چھت پہ چڑھ رہا ہے دیکھنے کے لیے کیا حضور کیا معاملہ ہے، حضور آ گئے کیا. حضرت بلال کی آواز آ رہی ہے، کس کی؟ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، کیا ہے؟ لیکن حضرت بلال جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، اب تو ہمت کیے تھے اذان دینے کی کہ حضرت حسن اور حسین کو دیکھ کر کے، حضرت امام حسن سر سے لے کر کے، امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک حضور کے جیسا، اور امام حسین سینے سے لے کر کے حضور کے جیسا تھے. حدیث پاک میں ہے حضور کی طرح دکھتے تھے، حضور کی ہم شبیہ تھے، ہم شبیہ پیمبر بن جاتی تھی جب دونوں کھڑے ہوتے تھے. آپ نے ہمت کر کے اذان دینا تو شروع کری کیونکہ شبیہ پیمبر موجود تھی. ہاں لیکن یہ رازدار رسول بھی ہے. آپ جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکے
اس کے بعد آپ نے آگے بولنا چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ آگے آپ نے بولنا چھوڑ دیا. جہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لیا اور حضور کو نہیں دیکھا. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حسن کا چہرہ حضور کی طرح اور حسین کا پورا جسم جو حضور کی طرح. تو حضور کی تصویر تو موجود تھی، دینے میں ذائقہ نہیں تھا، رک گئے. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی بات ہوگی کہ آپ رک گئے، آپ اذان دیتے محمد رسول اللہ پہ رک گئے. رکنے کی یہ وجہ نظر آئی کہ حضور مواجہ اقدس میں ہے، روضہ اطہر میں ہے، روضہ اس لیے رک گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو وہ آنکھ والے ہیں، یہ وہ عاشق ہے جن سے حضور خود ملنے آ جائے. ہاں، جن سے تو ان کے رکنے کی وجہ جہاں یہ گئے وہاں یہ بھی گئے کہ محمد الرسول اللہ تک تو کہنا میرا کام ہے، حی علی الصلاۃ کہنا کام حسین کا ہے. حی علی الصلاۃ کہنا کام میں نے، ایمان تک تو ہم نے کر لیا، یہاں تک کی تو اذان کی حفاظت ہم نے کی. لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو جو بچانے والا ہے وہ حسین ہے، وہ حسین ذی وقار ہے. اور اذان کو آپ معمولی نہ سمجھو، اذان بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی آپ زندگی دیکھتے جاؤ، پوری زندگی کیا ہے. آپ دیکھو اذان میں کیا کہہ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ میں اس کا یعنی کبھی کسی دن اس کی بات نہیں مانا، اس کے رموز اور اس کی طرف جو ہے اشارہ کرے گے. لیکن یہاں اس کے جو معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی آپ کا کام بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے. آپ کے بیوی بچے بڑے نہیں، اللہ بڑا ہے. آپ کے دوست و احباب نہیں، اللہ بڑا ہے. آپ کا وطن نہیں، اللہ بڑا ہے. دیکھو تو صحیح، یہاں اذان کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے، اور حسین پاک کیسا اللہ کو بڑا سمجھنے کا سمجھ کے بتا رہے ہیں. امام حسین بتا رہے کہ یا اللہ تیری رضا کے خاطر مدینہ چھوڑا، تیری رضا کے خاطر مکہ چھوڑا، تیری رضا کے خاطر بیٹے کو قربان کیا، تیرے رضا کے خاطر علی اصغر کو قربان کیا، تیرے رضا کے خاطر عباس کو قربان کیا. کیوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا دین سب سے بڑا ہے. اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کے جو ہے جوہر کو بچانے کے لیے، اس دین کی حقیقی تعلیمات کی حفاظت کے لیے ہم کو قربانی کرنا پڑے گی. صرف یہ اذان کا مطلب صرف اتنا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے بول دیا ہو گیا. بولنا تھوڑی نہ گئے، آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. تو ہم صرف سنتے ہیں اور سن کر یوں ہی جواب دیتے ہیں. ہم یوں ہی جواب دینے والے ہیں، اور حسین یوں جواب دینے والے ہیں. ہم یوں ہی جواب دینے، اور امام حسین وہ ہم صرف بولتے اللہ سب سے بڑا ہے، اور امام حسین نے اپنے عمل و کردار اور قربانی دے کر ثابت کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اذان کا جواب لفظوں سے دیتے ہیں، امام حسین نے اذان کا جواب اپنی گردن کو کٹا کر کے دیا ہے، شہادت کا جام پی کر دیا ہے، خاندان کو قربان کر کے دیا. دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا ہے نماز، کیا ہے اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. کیا ہے؟ غریب نواز نے تو کہہ دیا نا، حقا کے بنا الہ الہ لا الہ حسین، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آگے کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. سجدے اوروں نے کیے، تیرا الگ انداز ہے. سجدے اوروں نے کیے، اوروں نے بھی سجدے اوروں نے کیے، تیرا جدا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو کربلا میں نماز کے جلوے دیکھیں گے آپ، ہاں، کہ نماز نہیں چھوٹی، نماز ہاں. لیکن کربلا میں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا کیا تھی، انشاءاللہ تعالی آگے اگلے بیانوں میں بیان کروں گا. تو امام حسین نے نماز کا بھی خیال رکھا، اور فلاح دارین کا، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. اور کامیابی کہتے کس کو ہے؟ آج بتاؤ، پوری دنیا
نہ جانے کتنے کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، اللہ کے مقدس دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. کتنوں کے تو نام بھی نہیں پتا ہے، کتنوں کے تو نام بھی نہیں پتا ہے. لیکن یا حسین، کیا میں اسے آپ کی کامیابی نہیں کہوں؟ کیا یہ حی علی الفلاح کی طرف بلانے کا ایک عظیم دعوت نہیں ہے کہ آج بھی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آج گھر گھر میں حسین ہے، ہر زبان پر حسین ہے، اپنوں کی زبان پر حسین ہے تو پرایوں کی زبان پر حسین ہے، محبت کرنے والوں کی زبان پر حسین ہے. آخر یہ حسینی چرچا یہ فلاح کی نشانی نہیں، یہ کامیابی کی نشانی نہیں تو کس کی ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ تو حسین پاک کی پوری زندگی اذان کی غمازی کرتی ہے. حسین نے اپنے عمل سے اللہ اکبر کہا، اپنے عمل سے حی علی الصلاح کہا، اپنے عمل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اپنے عمل سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اپنے عمل سے حی علی الفلاح کہا، اور بالآخر لا الہ الا اللہ کے جلووں میں گئے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو امام حسین کا اذان سے کیا عظیم رشتہ ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.